الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، آج میں ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات اور چند ان کی زندگی کے نمایاں پہلو پر کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کا ابتدائی ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم کے ساتھی کون؟ علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، ان کی بیوی سارہ اور ہاجر علیہ السلام، ان سب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے ہی اسوہ حسنہ کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین ماڈل ہے زندگی گزارنے کا، اور اللہ کے رسول بہترین آئیڈل ہے آپ کی زندگی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑا مقام ان کا بیان کرا۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ایک لفظ کے اندر اگر سمویا جائے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سراپا قربانی ہے۔ قربانی کیا عام طور پر ہماری معنی معلوم نہیں ہوتے، ہم قربانی سمجھتے ہیں کوئی بس بکرا یا پاڑا یا کوئی جانور ذبح کر دینے کا نام قربانی ہے۔ اصل میں قربانی اللہ کے قرب کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب تر ہو جائے، اس لیے قربانی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ بھائی جناب ایک 10 ذوالحج کو 10 سے 11 12 اور بہت لوگوں کے نزدیک 13 4 دن منائے جاتے ہیں، بہت سو کے، اور جو احناف ہیں وہ 3 دن، اور 3 دن کی رائے زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال ان بحث اور مباحث میں نہیں پڑتے، تو سوچتے صرف ان دنوں میں قربانیاں کرنا ہی، یعنی جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہے۔ لیکن دیکھیں، قربانی اس سے بڑھ کر کچھ چیز ہے۔ قربانی آپ جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے، جس کو آپ نے 35 سال کی عمر میں دعا کری، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما اے رب، اور وہ دعا تقریباً 86 ایئر کے اندر جا کے قبول ہوئی۔ 86 ایئر ایج تھی آپ کی، جب آپ اتنے سال کے ہو گئے جب جا کے دعا قبول ہوئی۔ اتنے برس کے بعد وہ دعا قبول ہوئی، اور اس کے بھی 14 جب وہ بیٹا حضرت اسماعیل وہ جب 14-15 سال کے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے مانگ لی۔ یہ قربانی صرف اس لیے مانگی گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ایمانی لیول دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جو میرے برگزیدہ ہوتے ہیں، جو میرے نزدیکی بندے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے بے چوچرا قربانیاں دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ صرف آزمائش جو ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو آزمائش لیتے ہیں وہ صرف ارادے کی لیتے ہیں۔ ارادہ کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی دیکھیے ارادے کی آزمائش تھی، صرف کوئی ان سے اپنا بیٹا ذبح تو نہیں کروا لیا گیا، بلکہ صرف ارادے کی آزمائش تھی کہ واقعی انہوں نے کرا کہ نہیں کرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بھی آزماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو چھری کے نیچے رکھ دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے نا کہ سبق کیا مل رہا ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح سے یہ آج میں اللہ کے حکم سے اپنا یہ جانور، جس کو میں 20 25 30 ہزار یا 50 ہزار یا لاکھ روپے کا لایا ہوں، اللہ کے حکم سے اس زندہ جانور کو کاٹ رہا ہوں، اس پر چھری چلا رہا ہوں اللہ کا نام لے کر، اسی طرح سے جب بھی میرے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی مطالبہ آئے گا قرآن مجید اور سنت کی روشنی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ مطالبہ کریں گے اس وقت میں، اسی طرح سے کوئی بھی برائی میں اپنے اندر دیکھوں گا، سود خوری ہو، بیاض ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، اسی طرح سے غرر دھوکہ ہو، اسی طرح سے اور دیگر سماجی برائیاں ہوں، فرقہ واریت ہو، سماج کو اپنا رب بنا لینا ہو، ان ساری چیزوں پر جب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید اور سنت سے جب باتیں ہمیں معلوم پڑیں گی، جس طرح سے ہم مطالعہ کرتے رہیں گے اور باتیں پتہ چلتی رہیں گی، اس طرح سے جیسے آج جانور پر چھری چلا رہے ہیں، اسی طرح سے کل اپنی خواہشات پر اور تمام ان معاملات پر بھی چھری چلا دیں گے۔ یہ قربانی کا اصل میں درس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، صرف جانور ذبح لینے کا نام قربانی نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ جانور لا رہے ہیں، بڑا خوبصورت جانور لا رہے ہیں، دوندا جانور لاتے ہیں، پھر اس طرح سے اس کا کان، ناک کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، یہ سب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، بالکل دیکھنا ضروری ہے، نہیں قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔
اگر ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی تو وہ جانور کس کام کا رہ جائے گا؟ اگر ہمارے دل میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، سماج کے اندر اپنی پگڑی اونچی کرنا ہے کہ ہماری جو ناک اونچی ہو جائے، ہماری پگڑی اونچی ہو جائے سماج کے اندر کہ اتنا بڑا جانور ہے اور اتنے جانور کرتے ہیں، 10 جانور ان کے گھر میں ہو رہے ہیں، اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نہ ہمیں گوشت پوچھتا نہ خون پوچھتا، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کو صرف تقویٰ پوچھتا ہے۔ تو تقویٰ دل میں ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ کرے۔ تقویٰ کیا؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر کے قربانی کرے کہ پروردگار یہ میرے قربانی قبول کر لے۔ یہ دل میں خوف ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہو، کسی کو نہیں دکھانا، صرف اپنے پروردگار کو دکھانا، یہ انسان کے دل کے اندر بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور ہمیں درس ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب بات کرتے تھے دلیل سے بات کرتے تھے، اور جب کوئی بات سمجھانا ہوتی تھی دلیل سمجھاتے تھے، جذبات میں کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے عام طور پر دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ان کے سامنے کاؤنٹر سوال جب آتے ہیں، کاؤنٹر کوشچنس جب آتے ہیں اور ان کے جب پاس جواب نہیں رہتا تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کس سے کہانی چل رہا ہے، ہمارا سماج یہ کہتا، ہمارے دادا دادی وہ کہتے تھے، ہمارے تو بزرگ یہ تھے، ہمارے تو گھر کا یہی اصول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا اصول بھی بت تراشنا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں کرا۔ آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں کوئی بات بھی بتائی جائے گی، دیکھیے ہمارے یہاں تو جو ہے بچپن سے ہی ہم چیزیں تو دیکھتے آ رہے ہیں، آپ کون سی نئی بات لیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو بات پیش کر رہے تھے وہ بھی سماج کے لیے نئی تھی اس وقت، توحید کی۔ وہاں پر تو نمرود اپنے آپ کو چندر ونشی کہتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم، میں رب ہوں، کیونکہ وہ ننار چندر دیوتا کی پوجا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو چندر ونشی کہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اگینسٹ ایک دین کی دعوت، توحید کی دعوت جب رکھی تو وہ بھی نئی دعوت تھی، قبول کرنے والوں نے کری، نہیں کرنے والوں نے نہیں کری، پھر ان پر عذاب بھی آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بات کرتے تھے دلیل سے، آپ دیکھیں گے نمرود کے دربار میں جب آپ پیش ہوئے، نمرود نے بلایا آپ کو، نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ نیا رب کون سا آ گیا؟ تم نے مجھ سے بغیر پوچھے اپنا کوئی رب نیا بنا لیا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگروں سے فرعون نے جو کہا تھا وہی اسی طرح کی کچھ گفتگو یہاں پر بھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے قید خانے سے نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، جو آزاد ہونے والا تھا اسے تو موت دے دی، قتل کر دیا ہاتھوں ہاتھ، اور جو قتل ہونے والا تھا اسے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی بات میری بات اس کے پلے نہیں پڑی شاید، پھر انہوں نے اس سے بڑی دلیل دی۔ دیکھا ہم یہاں پر ہمارے علماء اور ایسی بات ہے گستاخی، ہمارے علماء جذبات میں آ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا آپ کو جو ہے آپ کی عقل کے حساب سے آپ کو جو ہے بات بتاتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اب جو ہے اب یہاں پر وہ جھلا گیا نمرود، اس نے کہا یہ تو بڑا خطرناک سوال ہے، تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی چیلنج دے دیا اس نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں یہ نمرود کی زندگی سے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے درس لیں۔ نمرود اپنے جب وہ لاجواب ہو گیا تو غصہ ہو گیا، پھر اس نے آگ میں جلانے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس سے بڑی دلیل لائے، اس سے بڑا سوال لائے، اس سے بڑی جو ہے بات سمجھانے کے لیے وہاں پر انہوں نے پیش کری۔ ادھر نمرود غصے میں آ گیا۔ عام طور پر جب لوگ ایسے علم نہیں ہوتا تو وہ ایسے غصے میں آتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، اور یہ نئی بات کہاں سے لیا ہے تم، اور یہ لوگ تو ہمارے سماج میں رہنے لائق نہیں، تو گستاخ ہیں، یہ تو صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ تو رسول کے گستاخ ہیں، نیا دین پیش کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کو نہیں مانتے، یہ تو عالم نہیں ہے، یہ تو مفتی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ اگر ابراہیمی ماڈل پر چلنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو فالو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں جو حکم دیا ہے ابتدا کے اندر، تو وہ جو اسوہ حسنہ وہ یہ ہے کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، اشتعال انگیز نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا سوال پٹ گیا، آپ کی بات پٹ گئی، تو بس خاموش ہو جائیں، پھر دلیل لائیں اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے بابے جو تھے وہ تو یہ کرتے، تو آپ کے بابا تو دیوار سے سر پھوڑتے تھے، تو آپ بھی پھوڑ لیں گے، کنویں میں کود رہے تو آپ بھی کنویں میں کود جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے جو غلطی ہوئی معاف کر دے اور ہمیں سیدھے راستے کا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ، سراپا قربانی، ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کسی کا ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے دوسرے شہر میں تو جبکہ اس کو اتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ آپ کو کوارٹر دیا جائے گا، آپ کو گاڑی دی جائے گی، آپ کو جاب دی جائے گی، آپ کو اور دیگر جو ہے ضروریات کی جو ہے چیزیں آپ کو میسر اور مہیا کرائی جائیں گی اور اپلبدھ کرائی جائیں گی، اس کے باوجود بھی لوگ اپنے ٹرانسفر رکوانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کری کچھ نہیں تھا، چند وقت کی راشن لے کے نکلے ہیں بس، اور زندگی اتنی لمبی ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ نکل گئے۔ ہجرت بہت بڑی چیز ہے،
ہجرت سے پچھلے سابقہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ہجرت اللہ کی راہ میں اگر وہ ہجرت کرے تو 3 ایسے کام ہیں جس سے پچھلے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو تو پچھلے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پہاڑ کے برابر ہی ہو چاہے. دوسرا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اس سے بھی پچھلے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 اتنی بڑی چیزیں ہیں. تو آپ بات سوچنا چاہیے. اور ایک تیسری چیز ہے مقبول حج. اگر حج مقبول ہو گیا, ہمارے یہاں تو حج بھی دکھاوے کا رہ گیا ہے, جا رہے ہیں اور اس پر خانے کعبہ کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں, ریل بنا رہے ہیں. کچھ چیز رہنے تو دکھاوے سے. پھر آتے سب سے پہلے اپنے ناموں کے حاجیاں اور واجیاں لگواتے ہیں. کیا وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اپنے گھروں کے آگے نمازی لگوا لیں؟ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نمازی ہیں. روزدار اپنے گھر کے آگے روزدار شارق صاحب ایسے لگوا لیں, نمازی شارق صاحب ایسے لگوا لیں, زکاتی شارق صاحب ایسے لگوا لیں. تو یہ تو فالتو کی باتیں, دکھاوا کہ ہم حج کر کے. اور آج کل ریل پر ان پر جو ہے حج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہاں جا کے ریل بنانا اور پھر لڑکیوں کے ساتھ ریل بنانا, یہ کیا چیز ہے؟ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے تو حج بھی اب یہ مقبول ہو رہے ہیں. مقبول حج کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کری. اللہ کے رسول کی حدیث ایک اور ملتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسا جیسے میری طرف ہجرت کرنا. اس دور کے اندر یہ فتنوں بھرا دور ہے, اس میں عبادت کرنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنے جیسا ہے. تو ہمیں ہجرت کی تعلق اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اپنے بیٹے جو شیر خوار بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام, ان کو اور ان کی بیوی ہاجرہ کو, حاجر اصل عام طور پر ہم حاجرہ بولتے ہیں, حاجر کو صحرا کے اندر حجاز کے اندر چھوڑیا. کچھ وقت کا جو سیر سامان تھا سفر کا وہ پورا ہو گیا, پانی بھی پینے کو نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیسی آزمائش لی ہے. ہم کر سکتے ہیں کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. اس لیے تو انہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کہا ہے, ابو الانبیاء کہا ہے. قرآن مجید میں آیا ہم تمہیں آگوں کا امام بنا دیں گے. تو یہ سوچنے والی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا امام بنایا, ہمارے جد امجد ہیں. کیوں ہے وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان قربانیوں کی وجہ سے قربانی دیتا ہے انسان جب مرتبہ بلند ہوتے ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو اللہ پر ہم نے دھوس جما دی, معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں VIP صف میں شامل کرے گا آخرت کے اندر. اللہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ایسے سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا اللہ پر احسان دھر دیا, معاذ اللہ. رمضان گزر جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں, اور حج کر کے آ جاتے ہیں, لوگوں کا یہ حال ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ سے جو اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے, پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کن چیزوں کو قبول کرے اور کن چیزوں کو منہ پہ دے کے مار دے گا. ریاکاری, جھوٹ, غیبت, بہتان, ان چیزوں سے بچیں. قربانی یہ درس دیتی ہے. قربانی کے معنی صرف یہ تھوڑی کہ ہم نے صرف جانور لا کے ذبح کر لیا. قربانی اپنا آپ میں ایک بڑی چیز ہے, وسیع تر مفہوم ہے اس قربانی کا. اس کو سمجھیں کہ جانیں قربانی ہم کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے جو اس کو کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, قربانی کے مسائل سے بھی بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں. تو ایک وہ بات ہو گئی نا جو مقصد ہے قربانی کا اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, لیکن قربانی کے جو مسائل ہیں اس سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں. قربانیاں کر رہے ہیں, انہیں مسائل بھی معلوم نہیں ہیں. بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں, ان سے آگے بات کرو تو ان کو حج کے بھی مسائل معلوم نہیں ہوتے. تو ہماری کچھ حالت ایسی ہی ہے آپ دیکھیں گے. تو اب اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں کہ جس کے یاد میں ہم یہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کر رہے ہیں, اس کی سیرت اس شخص کی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کیا تھی, انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. بڑی بات ہے, بڑا جگر ہے ان کے اندر جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی. ہم تو اپنے وقت کی قربانی نہیں دے پا رہے. اگر یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں تو یہ ویڈیو دیکھنا بھاری پڑ رہا ہے. کیونکہ ہم پر شیطان غالب ہو چکا ہے. ہم پر اس کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں 4-4 5-5 گھنٹے کی مووی بآسانی دکھوا دیتا ہے, لیکن 12-15 منٹ کی تقریر ہم نہیں سن سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھاری لگنے لگ گئی. شیطان ہم پر غالب ہو چکا ہے. ہم اس پر غالب نہیں, وہ ہم پر غالب ہو چکا ہے. اور شیطان پر غالب وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.